در نبی پر پڑا رہوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جو ٹاپک لے کر آئی ہوں کہ اللہ کی قربت کیسے حاصل ہو، کشف کیسے کھلے، روحانیت کے راستے پہ کیسے چلیں، تو سب سے پہلے آپ اپنے ذہن میں یہ بات رکھ لیں کہ صاحب علم کبھی بھی خود کو ولی اللہ نہیں سمجھتا۔ صاحب علم کبھی بھی یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس بہت زیادہ علم آ گیا ہو۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا کشف کھلے، اس کے لیے نہایت ہی آسان سا وظیفہ ہے، وہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب اللہ تعالیٰ نے قلم بنایا اور قلم کو حکم دیا کہ قلم لکھے، تو سب سے پہلے جو جملہ لکھا گیا وہ تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے انبیاء پر جو بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو معجزے دیے، وہ ان کی زندگیوں تک ہی محدود تھے، لیکن ہمارے پیارے رسول احمد مجتبیٰ سرور کائنات رحمت للعالمین کو اللہ تعالیٰ نے جو معجزہ قرآن پاک کا دیا، وہ صرف ان کی زندگی تک محدود نہیں بلکہ آج بھی ہماری زندگی میں موجود ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اللہ کے قریب جائیں، روحانیت کا رستہ اسٹارٹ کریں، تو آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو 7-8-6 ٹائم ڈیلی 41 ڈیز تک پڑھیں۔ ٹائم کی کوئی قید نہیں ہے، لیکن دن مس نہیں کریں، اور کوشش کریں کہ عشاء کی نماز کے بعد پڑھیں، دنیا کے سارے کام سے فارغ ہو کر اللہ کو ٹائم دیں۔ ہم اکثر اپنی دنیاوی خواہشات کے لیے رب کو کتنا گڑ گڑا کر پکارتے ہیں، محبت میں گرفتار ہو جاتے ہیں تو تہجد ادا کرتے ہیں، کسی بیماری میں مبتلا ہوتے ہیں تو رب کو گڑ گڑا کر پکارتے ہیں، اور بھی حاجتوں کے لیے رب کو پکارتے ہیں۔ اچھی بات ہے، رب کو پکارنا چاہیے، لیکن کبھی ہم نے رب کی محبت کے لیے، خالص محبت کے لیے ہم نے پکارا ہے؟ آج اپنے آپ سے سوال کریں، اگر نہیں پکارا ہے تو یہ ساری زندگی آپ لوگوں نے ضائع کر دی۔ اور اگر آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم 7-8-6 ٹائم 41 ڈیز تک کمپلیٹ کرتے ہیں، اس دوران آپ جھوٹ نہ بولیں، دنیاوی خواہش کوئی بھی نہ کریں، اپنے نفس کو مار دیں، تو آپ دیکھیے گا آپ کیا دیکھتے ہیں، اور انشاءاللہ آپ کا کشف کھل جائے تو میں آپ سے یہ ریکویسٹ کرتی ہوں کہ اس کو دنیاوی کاموں کے لیے استعمال نہیں کریں، وہ سارا کھوکھلا ہو جائے گا۔ کوشش کریں، اللہ سے خالص محبت کریں، روحانیت کا رستہ اگر آپ کے لیے کھلتا ہے تو اللہ سے عشق کریں۔ ہم لفظوں سے تو رب سے کو بہت راضی کرتے ہیں، لیکن کیا ہم عمل کرتے ہیں؟ آپ یہ 7-8-6 ٹائم ڈیلی بسم اللہ کا ورد کریں، اور اس کے معجزے آپ خود اپنی زندگی میں دیکھیں گے انشاءاللہ۔ صرف 16-17 منٹ لگیں گے آپ کو، 16-17 منٹ، 24 گھنٹوں میں سے اگر آپ نے 16-17 منٹ اللہ کی محبت میں گزارا تو آپ کو کیا عطا ہوگا آپ خود دیکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں فرمایا ہے کہ رزق اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ جسے چاہتا ہے زیادہ رزق دیتا ہے، جسے چاہتا ہے کم رزق دیتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے رزق میں وسعت پیدا ہو تو کسی کو کھانا کھلائیں، اپنے آس پاس، پڑوس میں، خاندان میں، دوست احباب میں کوئی ایسا گھر تلاش کریں جو سفید پوش ہو، مشکل وقت سے گزر رہا ہو، کسی سے مانگ نہیں سکتا ہو، اس کی ہر مہینے ریگولر مدد کریں، اور اس کا اجر اس سے نہیں لیں، اس کا اجر اللہ سے مانگیں۔ آپ دیکھیے گا
آپ جتنا دیں گے اس سے کئی گنا آپ کی طرف ریٹرن ہو کر ملے گا آپ کو. کتابوں کی بہت ساری باتیں ہم لوگوں نے پڑھی ہیں، لیکن آج میں آپ کو ایک اپنی زندگی کا واقعہ سنا رہی ہوں کہ میں حج پر گئی تھی. وہاں پہ حج رکیب جو ہمارے ساتھ تھیں، ایک خاتون نے مجھے بتایا کہ اس کے ہسبینڈ کی ڈیتھ ہو گئی. اس کے 2 بچے تھے، ماں باپ بھی نہیں تھے. وہ اپنی بہن کے گھر میں رہتی تھی میاں کے انتقال کے بعد. ظاہر ہے غریب تھی، میاں کی کوئی پراپرٹی بھی نہیں تھی. تو بہن کے بچے فروٹ کھا رہے تھے، تو بہن نے اس کو کہا کہ اپنے بچوں کو باہر لے کر جاؤ، میرے بچے فروٹ کھا رہے ہیں، تمہارے بچے دیکھ رہے ہیں. اس کے ہاتھ میں 20 روپے ہوتے ہیں. وہ باہر نکل جاتی ہے، وہ سوچتی ہے کہ بچوں کو کوئی چیز دلاؤں گی. وہ باہر بیٹھی ہوتی ہے کہ ایک درویش فقیر اس کے قریب آتا ہے اور اس کو کہتا ہے کہ اللہ کے نام پر کچھ میری مدد کرو. وہ دل میں سوچتی ہے کہ یہ تو مجھ سے بھی زیادہ غریب ہے کہ مانگ رہا ہے، اور اللہ کا شکر کرتی ہے کہ اللہ تو مجھے کسی کے آگے مانگنے والا نہیں بنانا. وہ 20 روپے درویش کو دے دیتی ہے. درویش اس کو کہتا ہے کہ بیٹا تمہاری زندگی عنقریب بدل جائے گی، اور ایسی بدلے گی کہ تم اپنی زندگی پہ رشک فیل کرو گی. وہ مسکراتی ہے اور کہتی ہے آمین. کچھ ہی عرصے کے بعد اللہ تعالیٰ ایسا انتظام کرتا ہے کہ اس غریب لڑکی کی شادی ایک بہت بڑے کروڑ پتی سے ہوتی ہے. اور کروڑ پتی تو ایک الگ بات، دنیا میں اللہ تعالیٰ نے بہت سارے کروڑ پتی لوگ رکھے ہیں لیکن ان کو سخی نہیں بنایا. لیکن جس شخص سے اس کی شادی ہوتی ہے وہ سخی بھی ہوتا ہے. یہاں پہ لوگوں کے پاس بے شمار پیسے ہیں، بینک بیلنس ہے، دنیا کی پراپرٹیز خریدنے میں چکروں میں لگے ہوئے ہیں، لیکن اللہ کو دوست ہی نہیں بناتے، اللہ کی راہ میں خرچی نہیں کرتے. آج وہ عورت ہر سال حج پہ جاتی ہے، عمرے کرتی ہے، دنیا گھومتی ہے، اور وہ اس کے دل میں یہی خیال آتا ہے کہ یہ سب میں اس 20 روپے کی وجہ سے کر رہی ہوں. مزہ تب ہے جب آپ کے پاس پیسے نہیں ہوں، اپنی ضرورت کے مطابق مخصوص پیسے ہوں، اور وہ آپ اللہ کی راہ میں خرچ کریں تو آپ کو کیا عطا ہوگا وہ موجے رب جانے اور بندہ جانے. جب آپ اللہ کا ذکر، اللہ کی محبت، اللہ کی خوشنودی اور اس کی خالص محبت کے لیے کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو کیا اعزاز دے گا، آپ کے ذکر کی تاثیر کیا ہوگی. اللہ تعالیٰ جن لوگوں کو اپنا دوست رکھتا ہے، اگر آپ اس شخص کے پاس جائیں آپ کو اس سے بات کر کے بہت اچھا فیل ہوگا. آپ کو لگے گا کہ اس میں سے پازیٹیو ریز نکل رہی ہیں. آپ کو اپنی پریشانیاں دنیاوی سب ختم ہونی فیل ہوں گی. آپ کا دل چاہے گا کہ آپ اس بندے سے دوبارہ ملیں، اس شخص کے پاس دوبارہ جائیں. یہ سب اس کی پرسنالٹی کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ یہ اس ذکر کی وجہ سے ہے جو وہ 24 گھنٹے کرتا ہے. جو وہ مخصوص ٹائم میں رب کا ذکر کرتا ہے، وہ اس ذکر کا اعزاز ہوتا ہے کہ لوگوں کو، عام لوگوں کو اس شخص سے پازیٹیو ریز مل رہی ہوتی ہیں. تو جب آپ اللہ کا ذکر اللہ کی محبت میں کریں گے تو لوگوں کو آپ میں سکون ملے گا، آپ سے بات کر کے لوگوں کو اچھا لگے گا، کیونکہ قدردان صرف اللہ ہے. قرآن شریف میں اللہ نے کہا ہے کہ میں قدردان ہوں. دنیا میں کوئی بھی قدردان نہیں ہے، مطلب کی دنیا ہے. لیکن آپ 15 16 17 منٹ اللہ کو اس کی محبت میں پکاریں، اللہ آپ کی قدر کرے گا، خود بھی قدر کرے گا، لوگوں سے بھی اللہ آپ کی قدر کرائے گا. تو 15 16 17 منٹ دن کے نکال کے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں اور اس کے معجزے اپنی زندگی میں خود دیکھیں. کوئی بھی مسئلہ ہو وہ چھوٹا ہوتا ہے، ہر مسئلے کا حل قرآن شریف میں موجود ہے. پریشانی بہت چھوٹی ہے، اللہ کا ذکر بہت بڑا ہے. دعا میں یاد رکھیے گا. در نبی پر پڑا رہوں